یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ وکست بھارت کا سنکلپ 4 امرت ستونوں پر ٹکا ہے۔ یہ امرت ستون خواتین، نوجوان، کسان اور غریب کنبے ہیں۔ وزیر اعظم آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وکست بھارت سنکلپ یاترا کو خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی 2 لاکھ دیدی کو مجھے کروڑ پتی بنانا ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر ڈرون دیدی پروگرام کا بھی افتتاح کیا۔ اس پہل کے تحت خواتین خود مختار گروپوں کو ڈرون دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے 10,000واں جن اوشدھی مرکز بھی قائم کیا۔ جن اوشدھی کے مراکز کی تعداد 10,000 سے بڑھا کر 25,000 کیے جانے کی بھی شروعات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے ورچوئلی اسکیموں کا فائدہ حاصل کرنے والوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے عوام کو سرکاری اسکیموں کا فائدہ مل رہا ہے اور ملک ترقی کر رہا ہے۔ لکھنؤ میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی وزیر اعظم کے پروگرام کو ورچوئلی دیکھا۔ لکھنؤ پہنچی وکست بھارت سنکلپ یاترا میں شامل ہوئے وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر کہا کہ وکست بھارت ہم سب کا عہد ہے، اس کے لیے ہم سب کو مل کر وکست بھارت بنانا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج روزگار میلے کے تحت 51,000 نو تقرر افراد کو ورچوئلی تقرری نامے دیں گے۔ یہ بھرتیاں مرکزی حکومت، ریاستی حکومتوں، مرکز کی زیر نگراں ریاستوں کے محکموں میں ہو رہی ہے۔ اسی سلسلے میں اتر پردیش کے لکھنؤ، کانپور اور غازی آباد میں روزگار میلے کا انعقاد کیا گیا۔ لکھنؤ میں منعقدہ پروگرام میں مرکزی وزیر مملکت اجے کمار مشر، کانپور مرکزی وزیر ڈاکٹر مہیندر ناتھ پانڈے اور غازی آباد میں مرکزی وزیر مملکت جنرل وی کے سنگھ موجود تھے۔ ملک بھر سے منتخب 9 تقرر افراد مختلف سرکاری وزارتوں اور محکموں میں کام کریں گے۔ روزگار میلے کا انعقاد ملک بھر کے 37 مقامات پر کیا جائے گا۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا غازی آباد کے مراد نگر میں مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر شامل ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملک کو 2047 تک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے۔ وہیں میرٹھ میں مرکزی وزیر اشونی ویشنو جم خانہ میدان میں منعقد پروگرام میں شامل ہوئے۔ وارانسی وکست بھارت سنکلپ یاترا کو میئر اشوک کمار تیواری نے ہری جھنڈی دکھا کر افتتاح کیا اور وین کا خیر مقدم کیا۔ گوتم بدھ نگر میں وکست بھارت یاترا کے تحت بھارتیہ جنتا پارٹی قومی صدر جے پی نڈا پروگرام میں شامل ہوئے۔ مرکزی حکومت نے وزیر اعظم غریب کلیان ان یوجنا کی 1 جنوری 2024 سے اور 5 برسوں کی توسیع کر دی ہے۔ اس اسکیم کے تحت ملک بھر میں 81 کروڑ غریبوں کو 5 کلو گرام اناج ہر مہینے مفت دیا جانا ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کابینہ کے اس فیصلے کی معلومات دی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 5 برسوں میں 11,80,000 کروڑ روپے کا خرچ بھارت سرکار کرے گی۔ کابینہ نے خواتین خود مختار گروپوں کو ڈرون فراہم کرانے کی مرکز کی اسکیم کو منظوری دے دی۔ جناب ٹھاکر نے بتایا کہ اس اسکیم کے تحت 2023-24 سے 2025-26 کے دوران 15,000 خود مختار گروپوں کو ڈرون فراہم کرائے جائیں گے، جن کا استعمال زراعت سے متعلق خدمات کے لیے کسانوں کو کرائے پر دینے کے لیے ہوگا۔ اس اسکیم کے لیے 1,261 کروڑ روپے الاٹ کیے گئے ہیں۔ جناب ٹھاکر نے بتایا کہ 16ویں مالی کمیشن کے کاموں اور ذمہ داریوں کو بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل کہا کہ ان کی حکومت بغیر تفریق کے سماج کے ہر طبقے کی طبی سہولیات کا پورا خیال رکھ رہی ہے اور صحت کے شعبے میں ریاست میں مسلسل کام ہو رہا ہے۔ کل اسمبلی میں حزب اختلاف کے ذریعے ڈینگو سے ہو رہی اموات پر بحث کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت کی ترجیحات ہر پریشانی کا تصفیہ کرنے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں 10 کروڑ لوگوں کو آیوشمان بھارت اور وزیر اعلیٰ جن آروگیہ اسکیم کے تحت سالانہ 5 لاکھ روپے کا صحت بیمہ کور بھی حکومت فراہم کرا رہی ہے۔ اس سے قبل ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت برجیش پاٹھک نے ڈینگو سے ہو رہی اموات پر بحث کے دوران کہا کہ حکومت ڈینگو کے متاثرین کا پورٹل کے ذریعے سے تفصیل فراہم کر رہی ہے، ساتھ ہی بلڈ سیپریشن یونٹ بھی مہیا کرائی گئی ہے۔ حزب مخالف کے ممبران نے حکومت سے ڈینگو سے ہلاک افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے کا معاوضہ دینے اور ڈینگو کے مریضوں کے علاج کا خرچ برداشت کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ دوسری جانب قانون ساز کونسل کے سرمائی اجلاس کے دوسرے دن ذات پر مبنی مردم شماری کا مدعا گونجا۔ سماجوادی پارٹی نے ذات پر مبنی مردم شماری کا مطالبہ کیا۔ جواب میں نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے کہا کہ یہ مرکزی حکومت کا مدعا ہے۔
بے موسم بارش نے جہاں دھان کی کھڑی فصل کو نقصان پہنچایا، وہیں گیہوں کی بوائی میں بھی اب تاخیر ہوگی۔ وہیں آلو، سرسوں، مٹر کے لیے یہ بارش مفید ہے۔ لکھنؤ سمیت ریاست کے دوسرے اضلاع میں بھی بارش کی خبر ہے۔ کوشامبی، چندولی، اناؤ، ہمیرپور، جونپور، جھانسی، فرق آباد، مظفر نگر، پرتاپ گڑھ، سہارنپور، امبیڈکر نگر، مرزا پور، کانپور، بلیا اور اعظم گڑھ سے ہلکی بوندا باندی کی خبر ہے۔ سلطانپور میں 2 گھنٹے کی بارش کے بعد موسم صاف ہو گیا اور دھوپ نکل آئی، اور آگرہ میں بھی تیز بارش ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔